اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے جانے، گفتگو کرنے اور مخاطب کرنے کے آداب سمجھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب الیم۔ اس آیت مبارکہ کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، تم اپنے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا معمولی نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یعنی جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یا عبداللہ تعال، اے عبداللہ میرے پاس آؤ، یا عبد الرحمن اسمع کلامی، اے عبد الرحمن میری بات سنو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے ہو، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہ پکارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پکارنا بے ادبی ہے، ادب کے خلاف ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اور اس آیت کے پہلے حصے کا دوسرا مطلب یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں، تم اپنے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا معمولی نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یعنی جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اگر بھائی اپنے بھائی کو بلائے کہ میری بات سنو، اگر وہ بھائی کسی کام میں مصروف ہے اور وہ اپنے بھائی سے کہہ دے کہ میں کام کر رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد آ کر آپ کی بات سنتا ہوں، دوست اپنے دوست کو بلائے کہ میری بات سنو، وہ دوست اگر کسی کام میں مصروف ہے اور وہ اس کو یہ جواب دے گا کہ میں پہلے اپنا کام مکمل کر لوں پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرما دیا کہ اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے تو پھر چاہے تم کسی حال میں بھی ہو، اتنے مرضی اہم کام میں تم مشغول ہو، تو پھر اسی وقت تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوگا تو وہ گناہگار ہوگا۔ تو اس بات سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ جس وقت تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے اسی وقت تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا فرض ہے۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو چپکے سے ایک دوسرے کی آڑ لے کر کھسک جاتے ہیں۔ تو اس دوسرے حصے میں بھی یہ سمجھا دیا کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ جائے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر مجلس سے اٹھ کر نہ جائے، یہ بے ادبی ہے، ادب کے خلاف ہے۔ تیسرے حصے میں، اس آیت کے تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی آفت نہ آ جائے یا ان کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سمجھائے ہیں کہ اس طرح تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہے، اب جو آدمی اس حکم کے خلاف ورزی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے ڈرا رہے کہ تم پر پھر کوئی آفت بھی آ سکتی ہے اور تمہیں اللہ کا عذاب بھی پکڑ سکتا ہے۔